بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ کبیر کی آنکھوں کے سامنے اس کا بھیگا چہرہ آیا تھا جب وہ روتی اپنی صفائی دے رہی تھی۔ وہ کیسے اس لڑکی کو تکلیف پہنچا سکتا تھا؟ اس کے چہرے کی پاکیزگی پر جب اس کا دل چیخ چیخ کر پکارتا تھا کہ وہ لڑکی غلط نہیں ہے، تو پھر کیوں اپنے دماغ کی سنتے اپنی فطرت کے مطابق نرمین کو آزمایا؟ اس کا دل کر رہا تھا خود کو ایسی سزا دے کہ نرمین کے دل کو راحت پہنچ جائے، لیکن لوگ باتیں بھول جاتے ہیں، لوگ واقعات بھول جاتے ہیں، لوگ لوگوں کو بھول جاتے ہیں، لوگ انسانوں کو کبھی نہیں بھول سکتے کہ جنہوں نے ایسا انہیں محسوس کروایا ہو۔ اور کبیر کے الفاظوں نے نرمین پر کیا اثر چھوڑا تھا، وہ کیسا محسوس کرتی ہوگی، وہ اس بات سے انجان تھا، لیکن اس کے دکھ کا سوچتے وہ تڑپ رہا تھا۔ یہ محبت تھی جو نرمین کے درد پر اسے تڑپا رہی تھی، اور یہی اس کی سزا بننے والی تھی۔ وہ وہیں بستر سے ٹیک لگائے سو گیا تھا جب نرمین فجر کے وقت کمرے سے باہر نکلی۔ ایک نظر اسے دیکھا جو بے آرام سا بستر پر بیٹھا سو رہا تھا، وہ نظر انداز کر دی۔ واش روم میں بند ہوئی تھی۔ وضو کرتے اس نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تھا، جہاں اس کی آنکھیں رات بھر جاگ کر رونے کی داستان سنا رہی تھیں۔ وہ باہر نکلتے جائے نماز بچھاتے نماز کو کھڑی ہوئی تھی، سلام پھیرتے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ وہ بے تحاشا روئی جب اس کی سسکیاں سنتے کبیر نیند سے جاگا تھا۔ اسے دیکھا جس کا وجود کانپ رہا تھا، وہ اٹھتا آہستہ قدم اٹھاتا اس کے قریب جا پہنچا۔ نرمین اللہ سے گفتگو میں اتنی مصروف تھی کہ اس کا چلنا پھر اس کے پاس بیٹھنا تک وہ محسوس نہیں کر سکی تھی۔ اور اب سے محبت ایسی ہی ہونی چاہیے کہ آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے آپ اس سے بیگانے ہوئے بس اس کی بندگی میں مشغول ہو جائیں۔ کبیر خاموشی سے بیٹھا، اس کی لرزتی پلکیں اور اس کے کپکپاتے ہونٹ دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں چبھن سی ہو رہی تھی اور وہ نہیں جانتا تھا اس کی دوا کیا ہے۔ بلیک ٹراؤزر اور بلیک ہی شرٹ پہنے، بکھرے بال ماتھے پر، چہرے پر پھیلی پریشانی، اور اس کے برابر زمین پر بیٹھے وہ کہیں سے بھی مغرور کبیر خانزادہ نہیں لگ رہا تھا۔ نرمین نے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور نظریں اٹھائیں تو وہ اس کے سامنے ہی بیٹھا تھا، اسے انہی نظروں سے بیگانی نظروں سے دیکھ رہی تھی، لیکن پھر نظر انداز کرتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کبیر نے اسے اٹھتے دیکھ اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ وہ ابھی بھی نیچے بیٹھا تھا جبکہ نرمین اب کھڑی ہو چکی تھی۔ وہ کافی دیر خاموشی سے اس کا ہاتھ پکڑے بیٹھا رہا، جبکہ کچھ کہنے کے لیے خود کو تیار کر رہا ہو، لیکن اس کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ نرمین نے انتظار کیا کہ شاید وہ کچھ بولے، لیکن وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ نرمین طنزیہ مسکراتی ہاتھ چھڑاتے وہاں سے چلی گئی تھی اور بستر پر لیٹتے آنکھیں بند کرتی وہ سو گئی تھی یا سونے کا ناٹک کر رہی تھی، کون جانتا تھا۔ کبیر اس کی نظر اندازی پر تب کر رہ گیا تھا، لیکن برداشت کر رہا تھا۔ ہر بار اس کی ضد، اس کا غصہ، اس کی دھونس اور اس کا رعب کام نہیں آنے والا تھا۔ نرمین کے معاملے میں اسے نرم ہونا تھا، بالکل اس کی نرم مزاجی کی طرح۔ وہ کھڑا ہوتا اس کے برابر آ کر لیٹا، لیکن نرمین کروٹ بدل گئی تھی۔ اس نے ندامت سے اس کی پشت کو دیکھا تھا، لیکن کیا فائدہ تھا؟ وہ کافی دیر اس کی پشت کو دیکھتا رہا، پھر آنکھیں بند کر گیا۔ زرغام نے واش روم سے باہر نکلتے اسے دیکھا تھا، جو ابھی تک ان کپڑوں میں بیٹھی تھی، جبکہ دوپٹہ اب شانوں پر پھیلا ہوا تھا۔ اسرا نے اسے دیکھتے فوراً پیٹھ موڑی تھی، کیونکہ وہ صرف ٹراؤزر پہنے کھڑا تھا، شرٹ کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ پھولے مسلز اور سکس پیک اسے ایک مضبوط مرد بتا رہے تھے۔ اسرا نے بے اختیار اپنے دل میں ہاتھ رکھا تھا۔ اتنا ہینڈسم تو وہ نہیں لگا تھا اسے کبھی، لیکن نکاح کا اثر تھا یا کچھ اور، لیکن اب وہ اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ اس کا لمس اسرا کو راحت بخش دیتا تھا۔ زرغام نے اس کے پلٹنے پر حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ مجھے دیکھ کر پلٹ کیوں گئی؟ وہ آپ شرٹ نہیں، اسرا اتنا بولتی خاموش ہوئی تھی جب زرغام کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اس کی بات کو سمجھتے ہوئے وہ شیشے میں خود کو دیکھتے ٹاول سے بال رگڑنے لگا اور ایک نظر اس کو دیکھا جو ابھی تک پیٹھ موڑے بیٹھی تھی۔
عادت ڈال لو کیونکہ مجھے شرٹ پہن کر سونے کی عادت نہیں ہے۔ وہ بال بناتا اب اس کی طرف پلٹا تھا اور وہی ٹیبل سے ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا جب اسرا نے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ میری طرف پلٹو، بھاری آواز میں حکم دیا گیا تھا۔ اس کی بھاری آواز سنتے اسرا چونکی اور پھر پلٹی تھی، لیکن آنکھیں ابھی بھی بند تھیں اور دوپٹہ ہاتھوں میں بھینچ رکھا تھا۔ زرغام دور سے ہی اس کی کپکپاہٹ دیکھتا مسکرایا تھا۔ آنکھیں کھولو باربی ڈول، ایک بار پھر حکم دیا گیا تھا اور زرغام خانزادہ حکم دے اور اسرا خانزادہ نہ مانے۔ خیر یہ تو پہلے بھی ممکن نہیں تھا جبکہ اسرا کے دل میں اس کی دہشت تھی، پھر اب تو محبت دستک دے رہی تھی، اب وہ کیسے انکار کرتی۔ اس نے آہستہ سے پلکوں کا جھالر اٹھایا تھا لیکن نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ اب کی بار زرغام کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ میری طرف دیکھو، اب کی بار اس نے غصے سے حکم دیا تھا جب اسرا نے ہڑبڑاتے اسے دیکھا تھا۔ زرغام خانزادہ اسی کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ دور سے کھڑا وہ اس کے قریب گیا تھا، اسے اپنے گیا نہیں تھا بلکہ اپنے قریب بلایا تھا۔ گڈ، اب نظریں یہاں سے نہ ہٹیں، زرغام نے ایک بار پھر حکم دیا تھا جبکہ اسرا اب شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ کئی لمحے گزر گئے لیکن اسرا نے نظروں کا زاویہ نہ بدلا اور زرغام وہیں سے اسے دیکھتا رہا۔ اسرا اب شرم سے پانی پانی ہونے کے در پہ تھی کہ اس بے رحم کو پتہ نہیں کیسے رحم آیا اور اسے بخش دیا تھا۔ جاؤ کپڑے چینج کر کے آؤ، تھک گئی ہوگی۔ وہ سائیڈ اسمائل چہرے پر سجاتا بولا تھا اور اسرا کو بس کہنے کی دیر تھی، وہ جھٹ سے اپنے کپڑے لیتی واش روم میں بند ہوئی تھی۔ اس نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا جو پسلیاں توڑ کر باہر آنا چاہ رہا تھا۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھتی شرماتا چہرہ چھپا گئی تھی۔ رائمہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ آج وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ ایک ایک شخص نے اس کی تعریف کی تھی لیکن سب سے زیادہ فردان کی تعریف نے اسے سراہا تھا جس نے پورے فنکشن میں اس پر سے نظریں نہیں ہٹائی تھی۔ اسے کسی قیمتی متاع کی طرح دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی انمول دعا ہو جو رنگ لے آئی ہو۔ رائمہ خود کو آئینے میں دیکھتی انگلیاں مروڑ رہی تھی، اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ جب جب اسے فردان کی بھاری خمار میں ڈوبی سرگوشی یاد آتی، ہمارا انتظار کریے گا، چینج مت کریے گا۔ فردان کو بڑوں نے روک لیا تھا لیکن وہ صاف الفاظوں میں اسے کہہ چکا تھا کہ وہ اس کے آنے کا انتظار کرے، چینج نہ کرے۔ رائمہ کو بے تحاشا گھبراہٹ نے آ گھیرا تھا۔ کل سے اس کی نئی زندگی شروع ہوئی تھی۔ فردان نے اس نازک گڑیا کو کسی انمول موتی کی طرح چنا تھا۔ وہ بے تحاشا خوش تھی لیکن فطری شرم و حیا اس کے آڑے آ رہی تھی۔ فردان کی آنکھوں نے اسے واضح وارننگ دی تھی اور اب اس کے بچنے کے کوئی چانس اسے نظر نہیں آ رہے تھے۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ جلدی سے چینج کر کے سو جاتے ہیں، صبح کہہ دیں گے کہ ہم تھک گئے تھے اسی لیے سو گئے۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہوتی اپنی اعلیٰ پلاننگ پر اچھل رہی تھی جو یقیناً اس کے لیے غلط ثابت ہونے والی تھی۔ وہ جلدی سے جیولری اتارتی اپنے کپڑے لیے واش روم میں بند ہوئی تھی۔ چینج کرتے وہ لائٹس آف کرتی فوراً سو گئی تھی۔ فردان بڑوں میں بیٹھا کب سے انتظار کر رہا تھا کہ کب سب اپنے اپنے کمروں میں جائیں اور وہ اپنی جنگلی بلی کے پاس جائے جو آج اس کے چاروں شانے چت کرتی اب اس کی آنکھوں کے سامنے سے فرار تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اڑ کر چلا جائے۔ کبیر تو تھا ہی مغرور، وہ تو کسی سے بنا پوچھے کب سے اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ اسے پسند نہیں تھا بلا وجہ گپے ہانکنا یا پھر فضول گوئی کرنا۔ وہ اپنی مرضی کا مالک تھا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کوئی اس کے پیچھے کیا سوچے گا۔ جبکہ فردان اس سے الٹ تھا، غصے کا وہ بلا کا تیز تھا، اتنا جنونی کہ مارنے پر آ جائے، لیکن بڑوں کی عزت اس کی اولین ترجیح تھی اور بڑوں کے کہنے پر وہ
وہاں بیٹھا تھا، پھر مجبوری سے ہی صحیح، جب داجی اس کی طرف متوجہ ہوئے جو ہر تھوڑی دیر بعد گردن اٹھا کر اپنے روم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ان کے چہرے پر اس کی بےتابی دیکھ کر مسکراہٹ آئی تھی جسے وہ فوراً چھپا گئے تھے۔ فردان بیٹا، آپ بھی جائیں، سو جائیں، تھک گئے ہوں گے، اور آپ بھی باقی سب اپنے روم میں چلے جائیں، رات بہت ہو گئی ہے کافی۔ داجی نے سب کو کہا تو سب اٹھتے اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے، اور فردان کے دو دوست بھی اس سے مل کر روانہ ہو گئے۔ فردان کی دلی مراد پوری ہوئی تھی، وہ فوراً اٹھتا، اپنا کوٹ بازو میں ڈالتا اوپر کی طرف بڑھا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا۔ کمرے میں ڈم لائٹس آن تھیں جسے دیکھ کر فردان کے ماتھے پر بل پڑے، اور اندر قدم رکھتے اس کی بیڈ پر نظر پڑی جہاں رحمہ سینے تک بلینکٹ اوڑھے آنکھیں موندے سو رہی تھی، جسے دیکھ فردان کا غصہ اور آیا تھا۔ اس نے رحمہ کو کہا تھا کہ وہ اس کا انتظار کرے، اس کے باوجود وہ چینج کر کے سو گئی تھی۔ فردان نے مٹھیاں بھینچ کر کروٹ بدلی تھی اور صوفے پر اپنے کوٹ کو پھینکا تھا، اور اپنے کپڑے وارڈروب سے نکالتا، چینج کرتا، اس کی طرف کروٹ کرتے لیٹ گیا تھا۔ اس کا دل بہت دکھا تھا۔ اس نے ایک پیار بھری خواہش کی تھی جو اس کی بیوی نے نادانی میں ہی صحیح لیکن اس کی خواہش کا مان نہیں رکھا تھا۔ شاید وہ اس سے پیار نہیں کرتی تھی، یہ تو وہی تھا جو اس سے پیار بھرے دعوے کر رہا تھا۔ کل سے رات میں رحمہ نے تو ایک بار بھی اس سے کوئی پیار بھرا جملہ نہیں کہا تھا۔ شاید وہ زبردستی اس پر مسلط ہو رہا ہے۔ اپنے دماغ میں رات بھر یہی باتیں سوچتا وہ رہا تھا۔ رحمہ کے فجر میں آنکھ کھلی جب اس نے برابر میں دیکھا جہاں اس کا پاگل پٹھان سو رہا تھا۔ اس نے مسکراتے فردان کے گال پر ہاتھ رکھا تھا جہاں اس کے گڑھا پڑتا تھا، جو رحمہ کو بے انتہا پسند تھا۔ وہ اٹھی تھی اور وضو کرتے نماز پڑھنے کھڑی ہوئی تھی۔ سلام پھیرتے اپنے رب کے سامنے اس نے سجدہ شکر ادا کیا تھا جو اس کو اتنا پیار کرنے والا شوہر ملا تھا۔ وہ اس کی محبت کسی قیمت پر نہیں کھونا چاہتی تھی۔ دعا مانگتے وہ پلٹی تھی جب بیڈ سے وہ نظر سے غائب تھا۔ یقیناً وہ بھی نماز پڑھنے گیا تھا، لیکن وہ اتنی بے خبر کیسے ہوئی کہ اسے پتہ تک نہیں چلا۔ وہ سر جھٹکتی قرآن پاک اٹھاتی تلاوت کرنے بیٹھ گئی۔ صبح کا سورج نکل آیا تھا جو شاید آج کے دن مشکلیں لانے والا تھا۔ نرمین صبح اٹھتے خود فریش ہوتے کبیر کے کپڑے نکال کے رکھتی وہ کمرے سے چلی گئی تھی۔ کچن میں آتے اس نے سب کے لیے ناشتہ تیار کیا تھا۔ بجھے دل سے وہ سارے کام کر رہی تھی جیسے دماغ کسی اور طرف ہو، اس کا وجود کسی اور طرف ہو۔ جب پراٹھا بناتے اس کی کلائی پر گرم تیل کی چھینٹ آ گری، اس نے ہونٹ دانتوں تلے دبائے اپنی چیخ کا گلا گھونٹا تھا، ورنہ سب اس کی اتنی سی جلن پر سر گھر پر اٹھا لیتے۔ وہ برداشت کرتے، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے جب شاہانہ بیگم پیچھے آئیں۔ نرمین بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تو آپ کی شادی ہوئی ہے اور دوسرے دن ہی آپ ناشتہ بنانے کھڑی ہو گئی ہیں۔ جائیں اوپر شوہر کو بلا کر لائیں اپنے۔ وہ کب سے مجھے آوازیں لگا رہا تھا، لیکن میں نے کہا اب آپ کی ایک عادت بیگم ہے، اسی کو تنگ کریں۔ کبیر کا ذکر سنتے پھر اس کا دل بھر آیا تھا۔ کیسے کل اس نے اتنی بڑی بات کہہ دی تھی کہ وہ بھی شاید زرغام خانزادہ سے محبت کرتی ہے، جس انسان کی محبت کا ساری زندگی وہ دم بھرتی آئی تھی، آج وہ اس سے کہہ رہا تھا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ نرمین نے آنسو پیتے طے کر لیا تھا کہ وہ کبیر خانزادہ کو معاف نہیں کرے گی اتنی آسانی سے۔ وہ کوئی کمزور لڑکی نہیں تھی۔ اگر وہ اپنی محبت کے لیے خاموش تھی تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اس کی کردار کشی کرے۔ اپنے کردار پر بات وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی تھی، چاہے پھر سامنے کبیر خانزادہ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ مسکراتی اوپر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اپنے کمرے کے باہر کھڑے ہوتے اس نے ایک پل کو سوچا، پھر دروازہ کھولتے اندر آئی تھی جہاں کبیر کے ہاتھ خود پر پرفیوم چھڑکتے رکے تھے۔ نرمین اس کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی تھی جیسے بتائیں کیا کام ہے، لیکن کبیر تو اسے دیکھتے ہمیشہ نئے سرے سے اس کا اسیر ہو جاتا تھا، ہمیشہ اس میں گم ہو جاتا تھا۔ ابھی بھی وہ نظر پڑتے ہی اسے دیکھ رہا تھا جو رائل بلو کلر کا سادہ شیفون کا سوٹ پہنے، اس پر دوپٹہ سر پر اوڑھے، بالوں کی ڈھیلی چٹیاں بنائے، جس کی آوارہ لٹیں بار بار
اس کے منہ پر آ رہی تھی، وہ بس اسے دیکھنے میں مگن تھا۔ جب نرمین نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا اور بس یہاں اسے لگا تھا وہ اپنا دل ہار جائے گا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن دل کہہ رہا تھا بس وہ اسے ایسے ہی دیکھتا رہے اور ساری زندگی گزر جائے۔ نرمین نے اسے خود کو تکتے دیکھ مصنوعی کھانسی سے ہوش میں لانے کی کوشش کی تھی۔ جب وہ پلک جھپکتے خود کو نارمل کر گیا تھا، نرمین نے سرسری سا پوچھتے بیڈ سے گیلا تولیہ اٹھایا جو اس کی صاف طبیعت کو بالکل نہ بھایا تھا۔ ہاں، وہ میں اپنی واچ ڈھونڈ رہا تھا، مل نہیں رہی تھی۔ کبیر خان زادہ جو بات کرنے سے پہلے سوچتا بھی نہیں تھا، وہ نرمین کو دیکھتے کنفیوز ہو چکا تھا۔ نرمین نے ایک نظر بھی اس پر نہیں ڈالی تھی، دوبارہ جو طلبگار تھا کہ وہ دیکھے اسے۔ وہ سائڈ ڈرا سے واچ نکالتی، ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتی، پلٹ گئی تھی اس کے پاس سے گزرتے وہ کمرے سے باہر جانے لگی تھی جب کبیر نے اس کی کلائی تھامی اور نرمین کی دبی دبی چیخ نکلی۔ کبیر نے اس کے چہرے پر درد کے تاثرات دیکھے، فوری چھوڑ دیا تھا، لیکن اس نے تو اتنا تیز نہیں پکڑا تھا۔ پھر یہ کیا؟ اس نے پھر سے نرمین کی کلائی پکڑ کر دیکھا جہاں اس کی سفید کلائی پر سرخ سرخ نشان پڑے تھے، جسے دیکھ کبیر کے ماتھے پر بالوں کا جال بچھا تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ وہ بھاکلاتا ہوا اسے بیڈ پر بٹھا گیا تھا جیسے ہاتھ نہیں اس کا پیر جلا ہو، اور اس کا ہاتھ پکڑتے پھونک مارنے لگا۔ یہ کیسے ہوا؟ ہمیں ہاسپٹل چلنا چاہیے۔ نرمین جو اسے صدمے سے دیکھ رہی تھی، ہاسپٹل کا نام سنتے ہوش میں آئی تھی۔ ہم بالکل ٹھیک ہیں، چھوڑیں ہمیں، آپ سب نیچے بلا رہے ہیں۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتی اٹھنے لگی تھی جب اس کے انداز پر کبیر کا پھرا ہوا دماغ پھر سے پھرا تھا۔ آرام سے بیٹھو ادھر، میں پوچھ رہا ہوں کیسے چلا ہے یہ؟ اب کی بار وہ غصے سے بولا تھا جب نرمین آنکھوں میں اس کا لہجہ سنتے پھر سے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ کبیر اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا صبر کا گھونٹ پی گیا تھا۔ اس نے جتنی نزاکت سے نرمین کو سنبھالا تھا وہ اتنا ہی اس نازک مزاج جان پر غصہ بھی کر جاتا تھا، اور اب بھی وہ اس کے آنسو دیکھتے بھوکلا گیا تھا۔ اچھا، آئی ایم سوری، چلو ہم ہاسپٹل چلتے ہیں۔ اس نے اپنا جملہ مکمل بھی نہ کیا تھا جب نرمین اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ہماری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، ایسی لڑکی جو آپ کو دھوکہ دے رہی ہو اور کسی اور سے محبت کے دم بھرتی ہو، اس کی فکر کرتے آپ اچھے نہیں لگتے، اس لیے رہنے دیں۔ وہ یوں ہی بولتی دروازے کی طرف بڑھی تھی، آنسو صاف کرتی وہ رکی۔ جلدی نیچے آ جائیے گا، سب آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے، وہ بولتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ لیکن کبیر کتنے ہی لمحے وہاں بیٹھا رہا۔ بھلے اس نے یہ جملہ اسے خود بولے تھے، لیکن آج اس کے منہ سے سننا اسے بہت زیادہ تکلیف پہنچا گیا تھا۔ کبیر نے بال ماتھے سے پیچھے کرتے خود شال اوڑھی تھی، آنکھیں ضبط سے بند کر کے کھولتا اس کے پیچھے نیچے چلا گیا تھا۔ رائمہ کی آنکھ کھلی، وقت دیکھا تو صبح کے 7:30 بج رہے تھے۔ اس نے بستر کے اس طرف دیکھا تھا جہاں فردان نہیں تھا۔ وہ رات بھی اتنی خاموشی سے نماز کو چلا گیا تھا، پھر کب واپس آیا اسے اندازہ نہ ہوا۔ رائمہ انتظار کرتے کرتے سو چکی تھی، اور اب بھی وہ اس کو اٹھائے بغیر کہاں چلا گیا تھا۔ وہ جلدی سے بستر سے اٹھ کر اپنے کپڑے لیتی واش روم میں گھسی تھی۔ 10 منٹ میں فریش ہوتے اس نے جلدی ڈرائر سے اپنے بال سکھائے تھے۔ بال بناتے ہلکا سا میک اپ کرتی وہ جیولری میں فردان کا دیا ہوا لاکٹ پہننے لگی۔ جب فردان کمرے میں آیا تھا، رائمہ اس کو دیکھتے اپنا ناراضگی موڈ آن کرنے کا سوچتی، لیکن فردان جو ابھی جاگنگ سے آیا تھا اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھ وہ رک گئی، جو اسے مکمل اگنور کرتا الماری سے اپنے کپڑے نکالتا واش روم میں بند ہوا تھا۔ اسے کچھ عجیب ضرور لگا تھا، لیکن وہ خاموش ہوتی اس کا انتظار کرنے لگی۔ آپ مجھے اٹھا تو دیتے، دیکھیں ہم اتنا لیٹ اٹھے ہیں۔ رائمہ فردان کو واش روم سے نکلتے دیکھ اپنی ٹون میں شروع ہو گئی تھی۔ یہ بھلائے جو رات کو اس نے کیا تھا وہ فردان جیسے نخریلے انسان کے لیے ناقابل قبول تھا۔ اب تو ریڈی ہو چکی ہو نا، تو ٹائم ضائع نہیں کریں اور نیچے چلیں، لیٹ ہو رہا ہے ہمیں، وہ بے لچک انداز میں اپنے بال بناتے ہوئے بولا تھا۔ فردان نے کمرے میں آنے سے لے کر اب بھی ایک بھی غلط نظر بھی رائمہ پر نہیں ڈالی تھی، جو رائمہ نے شدت سے محسوس کی تھی۔ اس کا دل اداس اور چہرہ مرجھا گیا تھا فردان کے لب و لہجہ سن کر۔ اسے تو ایک دن میں ہی فردان کا اسے
سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھنا اتنا پسند آیا تھا۔ وہ اس کی محبت کی ایسی عادی ہو گئی تھی کہ اب اس کی آنکھیں جھلملا گئی تھی، لیکن اپنے آنسو پیتے وہ اس کے پیچھے کمرے سے باہر نکلی، جو بنا اسے مخاطب کیے نکل گیا تھا۔ سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے۔ نرمین کبیر کو اسرا کبیر کے ساتھ دادا جان کے پاس کھڑی تھی، جو اسے کہہ رہے تھے کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرے۔ دادا جان، ہمارا دل نہیں کر رہا، ہم تھوڑی دیر میں کھا لیں گے۔ نرمین انکار کر چکی تھی کہ نازو بیگم، جو کب سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، انہیں اپنی بیٹی آج بہت عجیب لگ رہی تھی۔ وہ تو ماں تھی، اور ماں تو اپنی اولاد کے بولنے کی محتاج نہیں ہوتی۔ وہ تو اولاد کا چہرہ دیکھ کر ہی محسوس کر لیتی ہے، جیسے نازو بیگم کو لگ رہا تھا۔ پھر انہوں نے کبیر کی طرف دیکھا، جس کی پلیٹ میں اس کے سامنے ایسی کی ایسی سب کچھ رکھا ہوا تھا، لیکن اس کی نظریں ہر تھوڑی دیر میں نرمین کو ہی دیکھ رہی تھیں، جس نے ابھی تک ایک نظر اٹھا کر بھی انہیں نہیں دیکھا تھا۔ نرمین بیگم، اب اپنا خیال نہیں رکھ رہی، اور آپ کا یہ چہرہ بھی آج اتنا اترا ہوا ہے۔ بیٹا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ داد جان نے نازو بیگم کی مشکل آسان کرتے خود ہی سوال کر لیا تھا، جب نرمین کی نظر کبیر کی طرف اٹھی تھی، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نظروں کا زاویہ بدلتے وہ جھوٹی مسکان چہرے پر سجا گئی تھی۔ داد جان، ہم بالکل ٹھیک ہیں، آپ ہمارے لیے اتنا پریشان نہیں ہوا کریں۔ نرمین نے ان کا پریشان چہرہ دیکھ کر ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ جب داد جان کی نظر اس کی کلائی پر جلے نشانوں پر پڑی تھی، وہ بھوکلا گئے تھے۔ نرمین بیٹا، یہ کیا ہوا ہے؟ آپ کے ہاتھ پر اتنا زیادہ لال نشان کیسے ہوا ہے یہ؟ داد جان نے اس کے ہاتھ پکڑ کر دیکھا تو رضوان خان زادہ بھی اپنی چیئر سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بیٹا، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ دکھائیں تو صحیح۔ رضوان خان زادہ اس کا ہاتھ پکڑتے دیکھنے لگے، جبکہ نرمین بے بسی سے ان دونوں، جن کی جان بستی تھی اس میں، پیچھے نازو بیگم اور باقی سب بھی پریشان کھڑے تھے۔ رضوان خان زادہ نے اس کی کلائی دیکھی تھی، جو کافی زیادہ سرخ ہو رہی تھی جلنے کی وجہ سے۔ چلے، ہم آپ کو ہاسپٹل لے کر چلیں، ہماری بیٹی کا ہاتھ کیسے اتنا جل گیا؟ رضوان خان زادہ اس کا ہاتھ پکڑتے جانے لگے، جب اس نے روکا۔ بابا جان، ہماری بات تو سنیں، ہم بالکل ٹھیک ہیں، بس پراٹھے بناتے ہوئے تیل گر گیا تھا، لیکن اب اتنی جلن نہیں ہے۔ نرمین نے کہا تو پیچھے بیٹھے کبیر نے اپنی مٹھیاں بھینچی تھی۔ وہ اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی تھی؟ اتنی جلن نہیں ہو رہی، مطلب تھوڑی بہت ہو رہی ہے، اور وہ کیسے سب کے ساتھ نارمل کھڑی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ رضوان صاحب اسے زور دیں ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے، تاکہ وہ انہیں منع نہ کر سکے۔ وہ خود بھی بہت پریشان تھا، کب سے اس کا ہاتھ دیکھ حلق سے نوالہ بھی نہ اترا تھا۔ نہیں بیٹا، اٹھیں، ہم آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلیں۔ ایسے ہم کبھی نہیں بیٹھیں گے۔ جب راحمہ اور فردان بھی پیچھے سے آئے تھے، کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ لوگ ایسے پریشان کیوں کھڑے ہیں؟ فردان نے سب کو کھڑے دیکھ پوچھا تھا، اور راحمہ نے آگے آتے نرمین کا ہاتھ دیکھا تھا، جو رضوان صاحب کے ہاتھ میں تھا۔ آپ کا ہاتھ اتنا کیسے جلا؟ راحمہ نے آتے اس کا ہاتھ دیکھا تو نرمین نے گہری سانس بھری تھی۔ جب فردان نے آگے آتے اس کا ہاتھ دیکھا تھا، جو بہت جلا ہوا تھا، نرمین نے چہرے پر نقاب ڈال لیا تھا۔ اس کے آتے ہی، نرمین بھابھی، یہ تو بہت زیادہ جلا ہوا ہے، آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ فردان بھی بولا تو اب کبیر، جو اس کا ضدی پن کب سے برداشت کر رہا تھا، اس کی بس ہوئی تھی۔ وہ کھڑے ہوتے چابی اٹھاتے باہر نکلا تھا۔ چاچو، آپ آ جائیں، میں گاڑی باہر نکال رہا ہوں اور آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ بولتا باہر نکل گیا تھا، جبکہ راحمہ نرمین کو عبایا پہناتے باہر چھوڑ آئی تھی۔ رضوان خان زادہ بھی آنے لگے، جب کبیر نے انہیں روکا تھا۔ چاچو، آپ پریشان نہ ہو، میں جا رہا ہوں نا، اچھی طرح چیک اپ کرواؤں گا۔ کبیر نے ان کو تسلی دی تو وہ خاموش ہو گئے۔ نرمین کو گاڑی میں بٹھاتے کبیر سیٹ پر آ کر بیٹھا تھا، ایک نظر اس پر ڈالتا جو اس سے بیگانی ہوئی سامنے دیکھ رہی تھی۔ کبیر نے گاڑی سٹارٹ کی تھی، وہ سارے راستے بار بار اس پر ایک نظر بھی ڈال لیتا، جو ایسے بیٹھی تھی جیسے کار میں اس کے سوا کوئی اور بیٹھا نہ ہو۔ کبیر اس کی نظر اندازی دیکھ کر کڑ رہا تھا، لیکن برداشت کرتا رہا تھا۔
زیادہ جلن تو نہیں ہو رہی؟ نرمین نے اسے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا جب کبیر کا دماغ گھومنے لگا تھا، لیکن پھر بھی برداشت کرتے وہ دوبارہ مخاطب ہوا تھا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ نہیں، ایک لفظی جواب دے کر وہ پھر خاموش ہو گئی تھی۔ جب ہاسپٹل کے باہر گاڑی کھڑی کرتے وہ اسے اندر لے گیا تھا، ڈاکٹر نے کریم وغیرہ دی تھی اور ہاتھ پانی میں نہ ڈالنے کی ہدایت کرتے اسے خیال رکھنے کا کہا تھا۔ ادویات لیتے وہ خاموشی کے دائرے میں گھر آئے تھے۔ گھر آتے ہی وہ گاڑی سے اتر گئی تھی۔ نرمین نے اسے مخاطب کرنا تو دور کی بات تھی، دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ جس پر کبیر کا دماغ، جس میں برداشت کی سکت زیادہ نہیں پائی جاتی تھی، وہ اب گرم ہونے لگا تھا۔ اس کی نظر اندازی دیکھ کر وہ کنٹرول کرتا باہر نکلا تھا۔ اب وہ سیدھا کمرے میں اس کے پیچھے گیا تھا۔ کھڑکی سے چھن کر آتی روشنی سیدھا اس کے چہرے پر پڑی تھی، جو شرٹ لیس اوندھے منہ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ اس نے روشنی سے بچتے نیند میں ہی چہرے پر ہاتھ رکھا تھا۔ جب اسرا واش روم سے باہر نکلی تو سیدھا نظر زرغام پر پڑی، جس کی گندمی رنگت سورج کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ ماتھے پر بل سجے تھے جس پر اسرا فدا ہوئی۔ وہ بے چین سا سیدھا اسرا کے دل میں اترا تھا۔ وہ قریب آتے اس روشنی اور زرغام کے بیچ آ گئی جو اس کے شوہر کو بیجا تنگ کر رہی تھی۔ زرغام کے ماتھے کے بل سیدھے ہوئے تو اسرا مسکرائی۔ وہ دن بدن اس کے دل میں اپنے پنجے گاڑتا جا رہا تھا اور اس کی دیوانی ہوئے چلی جا رہی تھی۔ اسے تو یہ گندمی رنگت کا شخص نہیں پسند تھا، کہاں وہ سرخ و سفید اور کہاں وہ بادامی رنگت کا پرکشش مرد، جس کی بھوری آنکھیں اسے بر وقت کسی نئے دنیا میں لے جاتی تھی جیسے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ اسرا کے دل نے خواہش کی تھی کہ وہ جھک کر ان آنکھوں کو چوم لے، لیکن اس ڈریگن کی آنکھیں کھلتے ہی وہ سہم جایا کرتی تھی، جیسے وہ اسے آنکھوں سے ہی نگل جائے گا۔ وہ بے اختیاری میں جھکتے بستر پر اس کے قریب بیٹھی تھی۔ بالوں سے گرتی پانی کی بوندیں اس کے چہرے اور اب بستر کو گیلا کر رہی تھی، لیکن وہ تو مسکراتی صرف اسی میں گم تھی جو دنیا جہاں سے بے گانہ نیندوں میں گم تھا۔ اسرا نے ہاتھ بڑھاتے اس کے بال ماتھے سے پیچھے کیے تھے جب زرغام نے اس کا وہی ہاتھ پکڑا تھا اور جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولی تھی، جو اسرا کی حیرت زدہ آنکھوں سے ٹکرائی تھی۔ اس کی خمار میں ڈوبی لال ڈوروں والی آنکھیں دیکھ کر اسرا کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا جب زرغام نے اس چھوئی موئی کو ایک جھٹکا دے کر خود پر گرایا تھا۔ میں جانتا ہوں میں بہت ہینڈسم ہوں، لیکن تم اتنی فارغ ہو یہ نہیں پتا تھا، زرغام نے اس کی سہمی شکل دیکھ کر کہا، جو بار بار اپنی کمر سے اس کا ہاتھ ہٹانا چاہ رہی تھی، جس پر زرغام کی گرفت مزید سخت ہوتی جا رہی تھی۔ ہم فارغ نہیں ہیں۔ میں اسرا نے منہ بناتے ہوئے کہا تو زرغام طنزیہ مسکرایا۔ تو پچھلے 20 منٹ سے میرے سامنے کھڑی کیا کر رہی تھی؟ زرغام نے اسے وقت کا احساس دلایا تو وہ حیران ہوئی۔ آپ جاگ رہے تھے؟ یوں چھپ کر دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قریب آ کر بھی دیکھ سکتی ہو باربی ڈول، میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا۔ زرغام نے اس کے گیلے بال چہرے سے ہٹاتے اس کے گلابی گالوں سے پانی صاف کیا تو وہ کپکپا گئی۔ اسرا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تھی جو نیند کے باعث اور نشیلی لگ رہی تھی۔ جب زرغام اسے خود میں کھوتے دیکھ گہرا مسکرایا۔ محبت کرتی ہو مجھ سے؟ اسے خود میں گم دیکھ زرغام نے اپنا رات والا سوال دہرایا۔ جب اسرا نے کھوئے سر اس بات میں ہلایا، سوچ لو برا پھنس جاؤ گی۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکتا کوئی سور پھونک رہا تھا۔ اسرا نے آنکھیں بند کرتے اس کے سینے پر چہرہ چھپایا تھا، جس پر زرغام اپنی فتح پر مسرور ہوا تھا۔ وہ بنا کہے اظہار کر چکی تھی۔ اسے چھوڑتے زرغام خود کھڑا ہوا تھا اور اپنے کپڑے لیتا سیدھا واش روم میں بند ہوا تھا، اور اسرا اچانک اس کی اجنبیت دیکھتے حیران ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا، پل میں وہ اسے آسمان پر بٹھاتا تھا اور پل میں اسے زمین پر پھینک دیتا تھا۔ وہ واش روم سے باہر نکلا، نکسک سا تیار وہ اسرا کو دیکھنے لگا، جس نے ہرے رنگ کا فراک پہنے لال دوپٹہ سر پر اوڑھ رکھا تھا۔
پنک سے میک اپ اور ہلکی سی جیولری میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی کہ زرغام نے اس کے سراپے سے نظریں چراتے اپنے کف لنکس بند کیے تھے اور سائڈ ڈرا سے ایک باکس نکالا تھا اور اس کے ہاتھ میں دیا تھا۔ تمہاری منہ دکھائی۔ وہ کبھی ہاتھ میں پکڑے اس باکس کو دیکھتی اور کبھی اسے جو اب آئینے کی طرف منہ کرتے بال بنا رہا تھا۔ اس نے باکس کھولا تو اس میں جڑاؤ دار کنگن تھے۔ یہ تو بہت خوبصورت ہیں، آپ نے لیے ہیں ہمارے لیے؟ وہ خوش ہوتے معصومیت سے پوچھنے لگی۔ جب زرغام شیشے سے ہی نظر آتے اس کے عکس کو دیکھتے مسکرا کر طنزیہ ہنسا۔ ماما نے دیے تھے، کہا تمہیں دے دوں؟ وہ کہتے پلٹا اسرا کی آنکھوں میں دیکھنے لگا جو پہلے کسی موتی کی طرح چمک رہی تھی اور اب بالکل مرجھا گئی تھی۔ زرغام نے اس کے قریب آتے اس کے بال کان کے پیچھے اڑ سے تھے۔ اور ویسے بھی میں تحفے انہیں دیتا ہوں جن سے میں محبت کرتا ہوں، اور تم میری بیوی ہو، محبت نہیں، بیبی ڈول۔ وہ مسکراتا اس کی آنکھوں میں دیکھتا اسے ساخت کر گیا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ مجھ سے محبت؟ اس کے دل میں چھن سے ہوئی تھی جن پر زرغام کھل کر مسکرایا۔ کیا کہا؟ میں اور تم سے محبت؟ وہ ہنستا ہوا اس کا چہرہ دیکھنے لگا جو اپنے آنسوؤں کو روکنے کی ناممکن سی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اس کا دل چھن سے ٹوٹا تھا جیسے وہ اب تک کوئی خواب دیکھ رہی تھی اور اب اس کو نیند سے اٹھاتے کسی نے بری طرح سے جھنجھوڑا ہو۔ اس کی آنکھیں دھندلا گئی تھیں۔ آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر نیچے گرا تھا جسے نیچے گرنے سے پہلے زرغام نے اپنے انگوٹھے سے چنا تھا۔ اس کی آنکھ کا پہلا آنسو جو اس کے گال پر بہہ گیا تھا۔ زرغام کا دل اس میں ڈوب کر ابھرا تھا، لیکن پھر بھی اپنی محبت جو بیچ منجدہر میں آ کر اس سے بے دردی سے کبیر خان زادہ نے چھینی تھی، اس کا دل بھی تو بے باک کرنا تھا، اس کا حساب بھی تو بے باک کرنا تھا اسے۔ شفاق سی مسکراہٹ سے پھر سے چہرے کا احاطہ کیا تھا۔ تم میری محبت ہرگز نہیں ہو اور نہ ہو سکتی ہو۔ محبت ایک بار ہوتی ہے اور مجھے ہو چکی ہے، اب کسی سے نہیں ہوگی آئندہ۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا تلخ مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس کا نازک سی لڑکی کا دل اپنے ہاتھوں سے کرچی کرچی کر رہا تھا جس نے جوانی آتے ہی محبت کی دہلیز پر ابھی قدم جمائے تھے۔ اسرا نے حیران نظروں سے اسے دیکھا تھا جو اس کا سامنے کھڑا اس کو اذیت دیتا مسکرا رہا تھا۔ ایک دو اور دو کے بعد کئی آنسو اسرا کی آنکھ میں بسے تھے۔ تو آپ نے ہم سے شادی کیوں کی؟ اسرا نے آنسو بہاتے ہلکی سی آواز میں پوچھا تھا جس پر زرغام نے اس کا معصوم چہرہ دیکھا۔ ایک پل اس کا دل کیا تھا کہ جو زخم محبت میں خود کو ملا ہے وہ کسی کو نہ دے، لیکن کبیر خان زادہ سے نفرت اتنی بڑھ گئی تھی کہ اس کے آگے ہر بات چھوٹی لگنے لگی تھی۔ کسی کی اتنی اوقات نہیں جو زرغام خان زادہ اس کی بچپن کی منگ کو کسی اور کے حوالے کر دے۔ تمہارا نام بچپن سے میرے نام کے ساتھ جڑا ہے، اور کوئی مجھ سے میری جڑی شے پر نظر بھی اٹھائے گا تو ان آنکھوں کو نوچ لوں گا میں۔ وہ چہرے پر چٹانوں جیسی سختی سجا گیا تھا۔ لیکن تم سے محبت، تم اس ٹائپ کی نہیں ہو، وہ طنزیہ مسکراتا اس کا دل چیر گیا تھا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ اس رشتے کے ساتھ بے وفائی کا کر رہے ہیں۔ اسرا اپنی تازی محبت کا یوں گلا اندر سے گھونٹتی لیکن باہر سے خود کو مضبوط کر رہی تھی۔ کیسی بے وفائی باربی ڈول؟ تم میرے سامنے میری بیوی کی حیثیت سے کھڑی ہو، اور اگر اس سے بھی زیادہ کچھ چاہیے تمہیں تو چلو آج روم سے باہر جانا کینسل کر دیتے ہیں۔ وہ بے باکی سے بولتے اس کی بیوٹی بون پر ٹھہرے تل پر انگوٹھا رگڑنے لگا جب وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی پیچھے ہوئی۔ زرغام کے ماتھے پر بالوں کا جال بچھا تھا۔ اس کے جھٹکنے پر واپس اپنی جگہ پر آؤ۔ اس نے اسرا کو دیکھا جو اس کے سامنے کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ آپ کہ کسی اور سے؟ اسرا نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑا۔ اس کی زبان یہ جملہ پورا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی۔ واپس اپنی جگہ پر آؤ۔ وہ ایک ایک لفظ چباتا اپنی سابقہ بات پر اٹکا تھا، لیکن اسرا کو ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے دیکھ اس نے آگے بڑھتے اس کے ہاتھ کو مروڑ کر پیچھے کمر سے لگایا تھا جس پر وہ کراہتے آنکھیں میچ گئی تھی۔ آئندہ میری بات کا انکار مت کرنا باربی ڈول۔
مرد اپنی نفی کبھی برداشت نہیں کرتا اور ہم تو پھر خان ہیں، اس حرکت پر تمہاری سانسیں چھین لوں گا میں۔ وہ اس کے قریب آتا زرغام خانزادہ بن گیا تھا، جس کے منہ سے اور آنکھوں سے ہر وقت آگ برستی تھی۔ اسرا تکلیف سے کرہ رہی تھی، لیکن زرغام نے اس کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ عورت بھی اپنی نفی کبھی برداشت نہیں کرتی۔ زرغام خانزادہ، ہم اگر اپنی پر آئے تو آپ کو محبت کے اصلی معنی سمجھا کر چھوڑ دیں گے، کیونکہ پاک محبت صرف محرم کے دلوں پر حکومت کرتی ہے، جیسے میری محبت ہے نا، محرم کے دلوں پر نہیں، جیسے آپ کی محبت ہے۔ مسکراتی اس کی آنکھوں میں اپنی بھیگی آنکھیں گاڑ کر بولی تھی کہ زرغام ساکت سا اس کی آنکھوں میں جنون دیکھ رہا تھا۔ وہ اس چھوٹی سی لڑکی اور اس کی محبت کا یقین دیکھ کر ایک پل کے لیے حیران ہو گیا تھا، لیکن پھر اسے خود سے دور جھٹکا دیا، جو اپنا ہاتھ پکڑتے آنسو بہاتی اسے دبانے لگی تھی۔ یہ جو تمہاری نئی نئی جنونی محبت پیدا ہوئی ہے نا، اسے ایک پل لگے گا مجھے توڑنے میں، اور تمہارے یہ سارے بڑے بڑے دعوے دھرے رہ جائیں گے۔ اسے دعوے ہی رہنے دو۔ وہ پھر سے شفقت سے مسکراتا آئینے کے سامنے مڑتا، اپنے آپ کو ایک نظر دیکھتا باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے اسرا زمین پر بیٹھتی، چہرہ گھٹنوں میں چھپاتے بے تحاشا رو دی تھی۔ کبیر اپنے کمرے میں ہی جا رہا تھا جب فردان اسے بیچ میں ہی پکارتا اپنے ساتھ لے گیا تھا ڈیرے پر۔ سردار، آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہاں اسکول کالج کا انتظام کروا دیں۔ ہم جانتے ہیں بڑے سردار اس بات پر راضی نہیں ہوں گے، لیکن ہم اپنی بیٹیوں کو شہر بھیجنے سے قاصر ہیں۔ گاؤں کے کچھ لوگ کبیر سے مخاطب تھے جن کی بیٹیاں پڑھنا چاہتی تھیں، لیکن وہ انہیں اس لمبے سفر کے باعث کالج یونیورسٹی بھیجنے سے پریشان تھے۔ آپ لوگ فکر نہیں کریں، ہم اس بارے میں سوچیں گے۔ وہ کہتا ایک نظر فردان کو دیکھ گیا تھا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ جا چکے تھے جب فردان اس سے مخاطب ہوا۔ لالا، یہ مشکل کام ہے، میں جانتا ہوں، آپ خود ایک آرکیٹیکٹ ہیں، لیکن داد جان کو مشکل کام ہے منانا۔ وہ لڑکیوں کو پڑھانے کے خلاف ہے۔ جب آپ یہاں نہیں تھے تو میں نے نرمین بھابی، رحمہ اور اسرا کے لیے داد جان کو بہت منایا تھا، اور اس میں نرمین بھابی کا بھی ہاتھ تھا۔ یہ تو وہی تھی جنہوں نے داد جان کو منایا تو آج وہ تینوں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، ورنہ داد جان سے تو ابھی بھی کوئی ذکر نہیں کرتا تعلیم کے معاملات میں۔ فردان نے اسے سمجھانا چاہا تھا، جو کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ ضرور ہوگا یہ پورا خواب گاؤں والوں کا، یہ پرانی زمانے کی باتیں ہیں۔ آج کل کے دور میں تعلیم جتنی مردوں کے لیے ضروری ہے اتنی عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے، اور یہاں ادارے ضرور تعمیر ہوں گے۔ کبیر نے تہہ کرتے فردان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، جس نے یہ سنتے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ رات ہو گئی تھی، لیکن فردان ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ کمرے میں بیٹھی وہ کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ صبح سے اس نے ایک پیار بھری نظر بھی اس پر نہیں ڈالی تھی۔ رحمہ کو، جو کب سے اس کی طلبگار تھی، اسے کچھ غلط لگا تھا۔ کہیں وہ اس سے ناراض تو نہیں ہے؟ کل رات کے بعد سے وہ عجیب برتاؤ کر رہا تھا۔ یہ سوچتے اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ اسے تو کسی کو منانا بھی نہیں آتا تھا، اب وہ کیا کرتی؟ روحان سی ہوتی؟ وہ سوچنے لگی تھی جب دروازہ کھلا تھا اور فردان اندر داخل ہوا تھا۔ وہ کھڑی ہوتی اس کے پاس آئی تھی۔ آ گئے آپ؟ ہم کب سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ رائمہ نے آتے ہی خوشی سے اس کا استقبال کیا، جو بنا اسے دیکھے اپنی شال رکھتا سائڈ ٹیبل پر واچ اتار کر رکھتا واش روم میں بند ہوا تھا۔ رائمہ نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں جھلملانے لگی تھیں، لیکن اس نے کنٹرول کرتے ایک نظر آئینے میں خود کو دیکھا تھا، جو میرون کلر کی سادہ شیفون کی فراک پہنے بالوں کو جوڑے میں قید کر رکھا تھا۔ میک اپ سے پاک چہرے میں پیاری لگ رہی تھی، لیکن نئی نویلی دلہن تو کسی طرح سے بھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر سے کاجل اٹھاتے آنکھوں میں لگایا تھا، مسکارے سے گھنی پلکیں مزید سنواری گئی تھی۔ پھر لپسٹک اٹھاتے اس نے ہونٹوں کو میرون رنگ میں رنگا تھا۔ بالوں کو کھولتے آدھے بالوں میں کچھ لگاتے اس نے تنقیدی نظروں سے خود کا جائزہ لیا، جو میرون رنگ میں ہلکا سا تیار ہوتے اب حسین ترین لگ رہی تھی۔ اس نے مسکراتے خود کو دیکھا تھا جب فردان باہر نکلا تھا، بلیک ٹراؤزر پر وائٹ ٹی شرٹ پہنے وہ اس حلیے میں بھی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ ماشاءاللہ کہا تھا۔ رائمہ نے اسے دیکھا، جو ایک نظر بھی اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ ہم آپ کے لیے کھانا لائیں؟ اسرا نے فردان کو مخاطب کیا، جو موبائل سے
موبائل ہاتھ میں تھامے بیڈ پر جا کر لیٹا تھا، لیکن اسے ابھی بھی نہیں دیکھا تھا اور جواب بھی نہ دیا۔ اب راحمہ کو رونے کے ساتھ غصہ بھی آنے لگا تھا۔ ایسا بھی کیا کر دیا تھا جو وہ اسے اتنا نخرے دکھا رہا تھا؟ اس نے فرزان کے پاس جاتے اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا تھا۔ اب اس کی بس ہو چکی تھی، کب سے وہ برداشت کر رہی تھی اس کی نظر اندازی۔ ہم آپ سے اتنی دیر سے کچھ پوچھ رہے ہیں اور آپ ہمیں جواب دینا تو دور، ہمیں دیکھ بھی نہیں رہے، جیسے ہم ہیں ہی نہیں۔